بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 36 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وعد البنات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اول من منع عن الوادی صعصعۃ بن ناجیۃ جد الفرزدہ کی وذلک انہ اضل ناقتین لہ فخرج فی بغائہما فلما اجنہ اللیل رفعت لہ نار فامھا فاذا شیخ وامرأۃ ماخذ فسلم فرد الشیخ فسألہ عن الناقتین فقال وجدتہما وقد احیانا اللہ بہما ثم قال الشيخ لنساء كنا عنده إن جاءنا غلام فما أدري ما أصنع به وإن جاءتنا جارية فأقتلنها ولا أسمعن صوتها فجاءت جارية فاشتراها صعصعة بناقتيه وجمله الذي ركبه في طلبهما وجعل ذلك سنة فكل من أراد أن يئد ابنة له جاءه فاشتراها منه بلقحتين وجمل فجاء الإسلام وقد فدا 300 موعودة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلا وہ شخص جس نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا وہ صعصع بن ناجیہ تھا جو کہ فرزدق کا دادا ہے، اور قصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنی 2 اونٹنیوں کو گم پایا، وہ ان کی تلاش میں نکلا اور جب اس پر رات چھا گئی تو اس کے لیے آگ کو بلند کیا گیا۔ اس نے وہاں کا ارادہ کیا تو دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے اور ایک عورت ہے جس کو درد ذہ ہے۔ اس نے سلام کیا تو بوڑھے آدمی نے اس سلام کا جواب دیا، تو اس نے سوال کیا بوڑھے آدمی سے اپنی 2 اونٹنیوں کے بارے میں، تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں نے ان 2 اونٹنیوں کو پایا تھا اور اللہ نے ان 2 اونٹنیوں کے ذریعے سے ہمیں زندگی عطا کی۔ پھر برے شخص نے ان عورتوں سے کہا جو اس کے پاس موجود تھی، اگر تو لڑکا آیا تو مجھے نہیں معلوم میں کیا کروں گا اس کے ساتھ، اور اگر لڑکی آئی تو میں اس کو ضرور بضرور قتل کر دوں گا اور میں اس کی آواز تک نہیں سنوں گا۔ چنانچہ لڑکی پیدا ہوئی تو صعصع نے خرید لیا اس لڑکی کو 2 اونٹنیوں اور اس اونٹ کے بدلے میں جس کے اوپر اس نے سواری کی تھی اس 2 اونٹنیوں کی تلاش میں، اور اس نے پھر اس کو اپنا شیوہ اور طریقہ بنا لیا۔ جو کوئی بھی ارادہ کرتا تھا اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا تو صعصع اس کے پاس جاتا تھا اور اس بچی کو خرید لیتا تھا اس شخص سے 2 اونٹنیوں کے بدلے میں اور 1 اونٹ کے بدلے میں۔ پھر اسلام آ گیا اور وہ اس وقت تک 300 زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو بچا چکا تھا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں وعدن، وعد یعید وعدن، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب اور اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ دفن کرنا۔ بنات یہ بنت کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتی ہے لڑکی یا بچی۔ منع یمنع اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، اور اضل یضل اضلال کسی چیز کو گم پانا یا اسی طریقے سے گمراہی میں مبتلا کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں بغائہما، بغا یہ بغا یبغی بغین و بغاءن، ضرب یضرب سے یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا۔ اجنہ یجن اجنان، باب افعال سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اجنانہ سے اجنہ ہو گیا اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا۔ آگے دیکھیں اما یا امن، اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ماخذ، ماخذ یمخذ، باب اس کا آتا ہے سمع یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے درد ذہ میں مبتلا ہونا، یعنی عورت کا بچے کی پیدائش کے عمل سے گزرنا۔ سلم یسلم تسلیم، سلام کرنا، رد یرد سلام کا جواب دینا یا کسی چیز کو لوٹانا۔ احیا یحیی احیا، باب افعال سے ہے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں غلام، اس کی جمع آتی ہے اغلما، غلمان اس کی جمع آتی ہے لڑکے کو کہا جاتا ہے۔ صنع یصنع اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، کاریگری کرنا۔ جاریہ اس کی جمع آتی ہے جاریات، لڑکی کو لونڈی کو کہا جاتا ہے۔ قتل یقتل قتل کرنا، اسی سے یہ تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں بلقحتین، اس کو لقحتین لام کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور لقحتین لام کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے لقاحن اور لقاحن۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں فدا، فدا یفدی فداءن، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، فدیہ دے کے کسی چیز کو چھڑوانا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو قصہ ہے اس کا تعلق زمانہ جاہلیت کے ساتھ ہے۔ زمانہ جاہلیت کی جہاں پر دیگر برائیاں اور بری عادات تھی، وہاں پر ایک بڑی بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے کہ ہمارے ہاں کسی بچی کی پیدائش نہ ہو۔ تو اس قصے کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلا وہ شخص جس نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے بچانے کی کوشش کی یہ صعصع بن ناجیہ تھے، جو کہ فرزدق کے دادا ہیں۔ فرزدق کے زمانہ اسلام کے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ تو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پہلا وہ شخص جس نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا وہ کون تھے؟ وہ صعصع تھے۔ اور قصہ اس کا یہ تھا کہ ان کی 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں، وہ نکلے ہیں اس 2 اونٹنیوں کی تلاش میں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رات چھا گئی،
یعنی تلاش میں جاتے رہے حتیٰ کہ چلتے چلتے رات ہو گئی، تو پھر ان کو ایک جگہ پہ آگ نظر آئی، آگ اٹھائی گئی تھی ان کے لیے، مطلب یہ کہ وہاں پہ آگ جل رہی تھی تو ان کو روشنی نظر آئی۔ جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں، اب وہاں یعنی انہوں نے اس آگ کا، جہاں پر آگ کا الاؤ روشن تھا، اس جگہ کا قصد اور ارادہ کیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہاں پہ ایک بوڑھا شخص تھا اور ایک ایسی عورت تھی جو کہ درد ذہ میں تھی، مطلب یہ کہ اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب تھا۔ تو سلام کیا، جا کے اس بوڑھے آدمی نے سلام کا جواب دیا۔ تو یہ جو ساتھ ہیں انہوں نے پھر اپنی 2 اونٹنیوں کے بارے میں پوچھا کہ میری 2 اونٹنیاں گم ہوئی ہیں، وہ تو آپ کو نہیں ملی۔ تو اس نے کیا کہا، وجہ تہمہ، میں نے ان 2 اونٹنیوں کو پا لیا تھا اور ہمیں اللہ نے ان 2 اونٹنیوں کی وجہ سے زندگی دی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ بوڑھا آدمی نے یہ کہا تھا کہ جی ہاں، وہ اونٹنیاں ہمیں مل گئی تھی اور ہم بھوکے تھے اور ہم نے وہ 2 اونٹنیاں پکا کر کھا لیں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی، وگرنہ ممکن تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے مر جاتے۔ پھر بوڑھے آدمی کے پاس کچھ عورتیں تھیں، اس نے یہ کہا ان عورتوں سے، اگر تو لڑکا پیدا ہوا تو مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا اس کے ساتھ، لیکن اگر لڑکی آ گئی، یعنی لڑکی پیدا ہوئی، تو میں اس کو ضرور قتل کر دوں گا، میں اس کی آواز تک نہیں سنوں گا۔ پھر خدا کی شان یہ کہ لڑکی پیدا ہو گئی، تو پھر جب ساسا نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی اس کو ضرور قتل کر دے گا، تو ساسا نے کہا کہ بھئی 2 اونٹنیاں تو تم پہلے ہی میری کھا چکے ہو، وہ 2 اونٹنیاں اور ساتھ میرا یہ والا اونٹ بھی لے لو، اور یہ جو بچی ہے تو مجھے فروخت کر دو۔ تو ساسا نے وہ بچی خرید لی 2 اونٹنیوں کے بدلے میں، اور اس اونٹ کے بدلے میں جس کے اوپر وہ سوار ہو کے اپنی 2 اونٹنیوں کی تلاش میں آیا تھا۔ پھر اس نے اس کو اپنا ایک طریقہ بنا لیا، جو کوئی بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو یہ ان کے پاس جاتے تھے، ساسا اور اس بچی کو 2 دودھ دینے والی اونٹنیاں اور ایک اونٹ کے بدلے میں خرید لیتے تھے، حتیٰ کہ پھر اسلام آ گیا اور یہ والی جو رسم تھی، بری رسم تھی، بالکل ختم ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے آنے تک انہوں نے 300 بچیوں کو بچا لیا تھا، جن کو اگر یہ نہ بچاتے تو ان کو بھی مشرکین مکہ نے زندہ دفن کر دینا تھا۔